سب سے پہلے ہمیں خدا کے اس زندہ کلام کو، اس کی زندہ آواز کو سننے کی ضرورت ہے، کیونکہ کلام خدا میں لکھا ہے کہ خدا نے سب ناموں سے عظمت اپنے کلام کو دی ہے۔ تو لازم ہے کہ ہم خدا ان کے کلام کو سنیں، اور نہ صرف سننے والے بنے بلکہ اس پر عمل کرنے والے بھی بنے، کیونکہ کلام خدا میں لکھا ہے، اگر مکاشفہ کی کتاب کا مطالعہ کریں تو اس میں واضح طور پر لکھا ہے، اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا، سننے والے اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں۔ تو مبارک اس وقت کہلائیں گے جب ہم خدا کے کلام پر عمل کریں گے۔ اور میں اس بات کو یوں سمجھتا ہوں کہ بچپن سے لے کر جوانی تک اور جوانی سے لے کر بڑھاپے تک خدا کے کلام کو سنتے آ رہے ہیں، اور سن کر سن ہو چکے ہیں۔ عمل ہماری زندگی میں نہیں ہے۔ کلام کو تو ہم نے بہت سنا ہے، کلام تو ہم دن رات ٹیلی ویژن پر، میڈیا پر، دیگر خدام سے اور دیگر چرچز میں اور کنونشنوں میں، کروسٹ میں، سیمینار کے اندر، دیگر جگہوں پر ہم خدا کے کلام کو سنتے ہیں، لیکن عمل ہماری زندگی میں بہت کم پایا جاتا ہے۔ لازم ہے کہ ہم خدا کے کلام کو بھی سنیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ اگر عمل نہیں کرتے تو ہمیشہ کی زندگی ہرگز حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے۔ میرے عزیزو، اس وقت، اس اخیر وقت کے اندر تموتھیوس کا خط کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ اخیر زمانہ میں ایسے برے دن آئیں گے کہ لوگ ڈھیٹ، نافرمان اور گھمنڈ کرنے والے اور دیگر ایسی بدعتوں کے اندر وہ لوگ جو ہے پائے جائیں گے۔ لیکن میں اس بات کو یوں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری باتیں ہمیں پہلے سے بتانے کا مقصد کیا ہے؟ خدا کا کلام پہلے سے ہمیں آگاہی کر رہا ہے کہ آخر زمانہ کے اندر ایسے برے دن آئیں گے کہ لوگ نافرمان ہو جائیں گے، لوگ ڈھیٹ ہو جائیں گے، انہیں بار بار کلام سنایا جائے گا، انہیں بار بار خدا کے کلام کی باتیں سنائی جائیں گی، لیکن وہ اپنی اڑی سے باز نہیں آئیں گے۔ یہ اخیر زمانے کا وقت ہے، اس لیے لازم ہے کہ اگر خدا ہم سے بار بار کلام کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خدا ہمیں بچانا چاہتا ہے۔ اگر خدا ہم سے بار بار بولتا ہے، اگر خدا ہم سے بار بار ہم کلام ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خدا ہمیں بچانا چاہتا ہے، خدا ہمیں سنبھالنا چاہتا ہے، خدا ہمیں آسمان کی بادشاہی میں لے کر جانا چاہتا ہے۔ لیکن اگر ہم خدا کے کلام کو سن کر اگنور کر دیتے ہیں تو پھر میرے عزیزو ہمیشہ کی زندگی کو حاصل نہیں کر سکتے۔ ہمیشہ کی زندگی اسی وقت ملے گی جب ہم خدا کے کلام پر عمل کریں گے۔ ہمیشہ کی زندگی اسی وقت پائیں گے جب ہم خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں پورا کریں گے۔ آئیے میرے ساتھ خدا ان کے مقدس کلام میں سے سیموئیل کی کتاب نکالیں۔ بڑی خوبصورت باتیں آج میرے اور آپ کے لیے خدا ان کے کلام میں سے سیموئیل کی کتاب کو بتا سکتا ہے سیموئیل کا مطلب کیا ہے؟
مانگا ہوا، سیمول کا مطلب ہے خدا سے مانگا ہوا، اور سیمول کی کتاب اس کا 15واں باب پہلا سیمول، سیمول کی کتاب پہلا سیمول اس کا 15واں باب اور اس کی 22ویں اور 23ویں آیت کو، دو آیات کو ہم خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ بڑی غور طلب باتیں ہیں، اور میرے اور آپ کے لیے سیکھنے والا خدا کا کلام تو یوں تو پیدائش کی کتاب سے لے کر مکاشفہ کی کتاب تک ہمیں خدا کے کلام کے بارے میں علم ہونا چاہیے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ موقع باتیں ایسی ہیں جیسے روپیلی ٹوکریوں میں سونے کے سیب۔ آئیے کلام مقدس میں سے پہلا سیموئیل اس کا 15واں باب اس کی 22ویں اور 23ویں آیت کو خدا ان کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ کسی ایک بیٹی کے لیے موقع ہوگا کہ وہ اس تلاوت میں ہماری رہنمائی کرے۔ ہاں جی، کلام خدا میں لکھا ہے، سیموئیل نے کہا کہ کیا خدا سوختنی قربانیوں اور ذبیحوں سے اتنا ہی خوش ہوتا ہے؟ ہاں جی آگے، جتنا اس بات سے کہ خداوند کا حکم مانا جائے۔ آگے سوالیہ نشان ہے، اپنی اپنی بائبل پر غور کریں تو آپ کو آگے ایک سوالیہ نشان ملے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ سوال کیا گیا ہے، یہ ہم پر سوال ہے۔ اور آگے پڑھیے بیٹا، دیکھ فرما برداری قربانی سے اور بات ماننا مینڈوں کی چربی سے بہتر ہے۔ آگے، کیونکہ بغاوت اور جادوگری برابر ہے۔ ہاں جی، سرکشی ایسی ہی ہے جیسی مورتوں اور بتوں کی پرستش۔ ہاں جی، خداوند کے کلام پڑھے سنے اور سمجھے جانے پر آج صبح خداوند ہم سب کو برکت دے۔ میرے عزیزو، یہاں پر جس بات کا آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں اور جس بات کو سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، یہ اس وقت کی بات ہے جب خدا کا بندہ سیموئیل نبی اس دور کے اندر نبی تھا، اور کلام کہتا ہے کہ اسی دور کے اندر ساؤل بادشاہ بھی تھا۔ یہ ساؤل بادشاہ بنیامین کے قبیلے کا بادشاہ اور بنی اسرائیل کا پہلا بادشاہ تھا۔ لکھا ہے کہ یہ اپنے باپ کے گدھے ڈھونڈنے کے لیے جنگل میں گیا، اور سیموئیل نے اسے بلا کر اس پر تیل ڈالا اور اسے بنی اسرائیل قوم کا بادشاہ مقرر کر دیا۔ یہ کوئی بادشاہ ہونے کے لیے نہیں گیا تھا، کرنے کیا نکلا تھا؟ اپنے باپ کے گدھوں کی تلاش کے لیے بیابان میں جنگل میں گھومتا گھومتا کسی دوسرے شہر میں چلا گیا، اور وہاں خدا نے کہا سیموئیل اٹھ اور بنیامین کے قبیلے ساؤل کو بنی اسرائیل قوم کے لیے مخصوص کر دے۔ یہ اس طرح بادشاہ ہوا، اور یہ دنیا قوم بنی اسرائیل کا پہلا بادشاہ تھا۔ کلام کہتا ہے
کہ جب یہ بادشاہ مقرر ہوا تو امالیکیوں کے ساتھ جنگ شروع ہو گئی. خدا نے سول سے کہا، دو سول ہے، ایک پرانے عہد نامے کا سول اور ایک نئے عہد نامے کا سول. پرانے عہد نامے کا سول بادشاہ بن گیا، نئے عہد نامے کا سول پالوس رسول بن گیا. ہاللیلویا. میرے عزیزو، لکھا ہے کہ امالیکیوں کے ساتھ جنگ شروع ہوئی اور خدا نے حکم دیا، خدا نے اپنے بندہ سیمول سے کہا کہ سول کو جا کر میرا حکم دے، سول کو جا کر کہہ دے کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو امالیکیوں کے ساتھ جنگ کر اور دیکھ میں تیرے ساتھ ہوں اور میں اس جنگ میں تجھے فتح یابی بخشوں گا. اور تو ایسا کرنا کہ امالیکیوں کا کوئی بھی آدمی زندہ نہ رہے، بوڑھے ہوں، جوان ہوں، بچے ہوں، ان کا مال و متاع بھی قتل کر دینا، کسی چیز کو زندہ باقی نہ چھوڑنا. یہ کس نے کہا تھا؟ خدا نے. امالیکیوں کی تمام چیزوں کو نیست کر دینا، کوئی بھی چیز باقی نہ رہے. لکھا ہے کہ سول اپنے رتھوں کے ساتھ، اپنے جوانوں کے ساتھ امالیکیوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے گیا اور جنگ شروع ہو گئی. خدا سول کے ساتھ تھا. کلام کہتا ہے کہ خدا نے سول کو فتح یابی بخشی، خدا نے سول کو سرفرازی بخشی، خدا نے سول کو اس جنگ کے میدان کے اندر فتح یابی سے مالا مال کیا. لیکن سول نے کیا کیا؟ اس نے خدا کی نافرمانی کر دی. کہا یہ کیا تھا کہ کسی چیز کو زندہ باقی نہیں چھوڑنا. تو کیا کیا اس نے؟ اس نے آدمیوں کو تو مار دیا، عورتوں کو بھی مار دیا، تمام لوگوں کو ختم کر دیا. لیکن چند ایک ایسے پلے پلے جانور جو اس کی نگاہ میں بڑے خوبصورت تھے، انہیں سول بادشاہ نے زندہ چھوڑ دیا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جانور لے کر ہم واپس اپنے خیمہ میں جائیں گے اور وہاں جا کر ان جانوروں کی قربانی چڑھائیں گے اور ہم خداوند اپنے خدا کے حضور شکر گزاری کریں گے، خداوند اپنے خدا کے حضور قربانیاں چڑھائیں گے تاکہ ہمارا خدا جو ہے وہ ہم پر راضی ہو جائے. لیکن خدا نے کہا سول، حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے. ہاللیلویا. حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے. میرے عزیزو، کلام کہتا ہے آگے جب اس کا مطالعہ کرے تو لکھا ہے، دیکھو فرما برداری قربانی سے اور بات ماننا مینڈوں کی چربی سے بہتر ہے، کیونکہ بغاوت اور جادوگری کیا ہے جی؟ برابر ہے. نافرمانی کر لے بندہ یا جادوگری کر لے، یہ دونوں کیا ہیں؟ برابر ہے. اب ہم سوچتے ہیں کہ میں تو جادوگری نہیں کرتا، مجھے تو جادو آتا ہی نہیں، میں نے جادو سیکھا ہی نہیں، اور نہ میں کسی جادوگر کے پاس جاتا ہوں، نہ میں کسی جادوگر کی محفلوں میں بیٹھتا ہوں. لیکن اگر نافرمانی کرتے ہیں، اگر خدا کا حکم نہیں مانتے، اگر خدا کے کلام کو اگنور کر رہے ہیں، اگر خدا کے کلام کو ہم نہیں مانتے، تو کلام کہتا ہے کہ بغاوت اور جادوگری کیا ہے جی؟ برابر ہے.
آپ بغاوت کر لیں یا جادوگری کر لیں، دونوں کیا ہیں؟ برابر ہے، کلام کہتا ہے۔ اور میرے عزیزوں آگے لکھا ہے جادوگری برابر ہے اور سرکشی ایسی ہے جیسی مورتیوں اور بتوں کی پرستش کرنا، سو چونکہ تو نے خداوند کے حکم کو رد کیا، اسی لیے اس نے بھی تجھے رد کیا کہ تو بادشاہ نہ رہے۔ جب ہم خدا کے نافرمان ہو جاتے ہیں، جب ہم خدا کے فرما بردار نہیں رہتے، تو در حقیقت ہم اپنے عہدے سے بھی گر جاتے ہیں۔ ہم سوچتے تو ہیں کہ میں ابھی بھی مبشرہ ہوں، ہم سوچتے ہیں میں ابھی بھی ڈیکن ہی ہوں، ہم سوچتے ہیں میں ابھی بھی مبشر ہی ہوں، لیکن خدا کی نگاہ میں ہم اس عہدے سے نیچے چلے جاتے ہیں۔ یہ خدا کا کلام کہتا ہے۔ خدا نے کہا کیونکہ تو نے خداوند کے حکموں کو رد کیا ہے، خدا نے بھی تجھے رد کر دیا ہے تاکہ تو آئندہ بادشاہ نہ رہے۔ جب ہم خدا کے حکموں کو رد کر دیتے ہیں، نافرمان ہو جاتے ہیں، خدا کے حکم کو پورا نہیں کرتے، خدا کے خادم کی بات کو اگنور کر دیتے ہیں، تو پھر ہم خادم بھی نہیں رہتے۔ پھر نظر تو آتا ہے کہ یہ بہن مبشرہ ہے، نظر تو آتا ہے کہ یہ پادری صاحب ہے، لیکن خدا کی نظر میں وہ اس عہدے سے گر چکے ہوتے ہیں۔ یہ خدا کا کلام کہتا ہے۔ میرے عزیزو، کلام خدا کے اندر جب خدا کے کلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو لکھا ہے خدا نے ابراہیم کو اوس کی سرزمین سے بلایا اور کہا کہ تو میرے ساتھ چل، میں تجھے ایک بہت بڑی قوم بناؤں گا۔ لکھا ہے کہ خدا کا حکم مان کر اس نے نہ تو اپنے کسی چیز کو دیکھا، بلکہ جیسا خدا نے کہا ابراہیم خدا کے ساتھ چلنا شروع ہو گیا، اور ایک ایسے مقام پر آ کر ابراہیم خدا سے شکوہ کرتا ہے، گلہ کرتا ہے کہ خداوند میں اس دنیا سے کیا لے کر جاؤں گا؟ یہ میرا جو کچھ بھی مال و متاع ہے یہ سب کچھ میرے نوکر علی اظہر کا ہے، کیونکہ میرا تو کوئی اولاد نہیں اور میں تو اس دنیا سے خالی چلا جاؤں گا۔ خدا نے کہا ابراہیم باہر آ جا اور دیکھ، اگر تو ستاروں کو گن سکتا ہے تو گن لے، اگر زمین کے ذروں کو گن سکتا ہے تو گن لے۔ ابراہیم تیری نظر آسمان کے ستاروں اور زمین کے ذروں سے بھی زیادہ ہوگی۔ ہاللیلویا۔ اس لیے کہ ابراہیم خدا کے ساتھ چلتا ہے، خدا کا فرما بردار ہے، اور ایک ایسے مقام پر آزمائش کے وقت جب ابراہیم کا بڑھاپے کے اندر بیٹا ہوا، تقریباً اس وقت ابراہیم کی عمر 100 برس تھی جب اس کے بیٹا اسحاق ہوا، اور لکھا ہے ابراہیم ضعیف تھا، اور خدا نے ابراہیم سے کہا کہ ابراہیم تو سب سے زیادہ جسے پیار کرتا ہے اسے میرے لیے کیا کر دے؟ قربان کر دے۔ لکھا ہے کہ وہ صبح اٹھا اور صبح سویرے ہی اپنے بیٹے کو ساتھ لیا، لکڑیاں لی، کچھ نوکر لیے اور موریا کے پہاڑ کی طرف چل پڑا۔ لکھا ہے جیسے ہی موریا کے پہاڑ کے قریب پہنچے تو نوکروں سے کہا کہ تم یہاں ٹھہر جاؤ، میں اور یہ لڑکا اوپر پہاڑ پر جاتے ہیں اور خداوند کو سجدہ کر کے واپس آئیں گے۔ لکھا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو لے کر
पहाड़ की तरफ रवाना हुआ और बेटा पूछने लगा, ए बाप, हमारे पास लकड़ियां भी हैं, छुरी भी है, आग भी हमारे पास मौजूद है, लेकिन वो बर्रा नजर नहीं आता जिसकी हमने कुर्बानी करनी है। उसने कहा, बेटा खुदा खुद मुहैया करेगा। हालेलुया। लिखा है कि जैसे ही वो मूरिया के पहाड़ पर पहुंचे और जाकर उस जगह पर कुर्बानगाह बनाई, लकड़ियां चुनी, और लकड़ियां चुनने के बाद बाप ने जब बेटे की तरफ गौर से देखा तो बेटा समझ गया कि वो बर्रा कोई और नहीं, वो बर्रा मैं ही हूं। उसने उसे रस्सियों से बांधा, कलाम कहता है, और उन लकड़ियों पर रख दिया, और जैसे ही छुरी निकाल कर अपने बेटे की गर्दन पर रखी तो कलाम कहता है कि आसमान से आवाज आई, ऐ इब्राहिम, अपना हाथ रोक ले, क्योंकि मैं जान गया हूं कि तू मेरा वफादार है। देख, मैं अपनी जात की कसम खा के मैं तुझे वादा करता हूं, मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा। इसलिए क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। अगर आप पैदाइश की किताब का मुतालिया करें तो वहां पर वैसे ही लिखा जैसे मैं बयान कर रहा हूं। खुदा कहता है, मैं इसलिए तुझे बरकत दूंगा, बरकत पर बरकत दूंगा कि तूने मेरी बात मानी है। आज मेरे और आपके लिए भी खुदा का कलाम है, हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। कई दफा हम कुर्बानियां तो बड़ी चढ़ाते हैं, देखें और बहुत चीजें हम देते हैं, अच्छी बात है, ये देनी चाहिए खुदा के लिए, लेकिन उन देगों का क्या फायदा? हम खुदा की बात को तो इग्नोर कर देते हैं। अगर गहरे तौर पर खुदा के कलाम का मुतालिया करें तो लिखा है, खुदा ने पहले हाबिल को और फिर उसके हदिये को कबूल किया। पैदाइश की किताब का मुतालिया करके देखें, पहले किसको कबूल किया? हाबिल को, और फिर उसके हदिये को कबूल किया। पहले हदिया कबूल नहीं होता, पहले अपना आप खुदा को देना पड़ता है। पहले हम खुदा की नजर में मकबूल तो बने, फिर हमारा हदिया भी खुदा की नजर में मकबूल ठहरेगा। मेरे अज़ीज़ों, लिखा है, कायन के बारे में लिखा है कि खुदा ने कायन को और कायन के हदिये को दोनों को नामंजूर कर दिया। उन्हें कबूल नहीं किया, ना तो कायन को कबूल किया और ना ही उसके हदिये को कबूल किया। आज मेरे और आपके लिए भी खुदा का कलाम है। हम खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में पूरा करें। अगर हम खुदा के कलाम को पूरा नहीं करते तो हमारे हदिये जो हैं वो रायगा चले जाएंगे, उनका कोई अजर नहीं मिलेगा। ये खुदा का कलाम कहता है। अजर उस वक्त मिलेगा जब हम खुदा के हुक्मों पर अमल करेंगे, खुदा के कलाम पर अमल करेंगे, खुदा की बात को मानेंगे। और यहां पर वाज़ेह तौर पर लिखा है, हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। मेरे अज़ीज़ों, एक दफा का जिक्र है कलाम खुदा के अंदर पाया जाता है कि सामरिया के अंदर इस्राएल की एक छोटी सी लड़की को असीर करके ले जाया गया, और लिखा है कि वो लड़की नमान कोड़ी के घर में नौकरानी बनकर रहने लगी, और उसकी मालकन ने
کو جب اس نے دیکھا تو وہ اپنی مالکن سے باتیں کر رہی تھی، یعنی نعمان کی بیوی سے، اور کہنے لگی کاش اگر یہ نعمان ہمارے ملک کے اندر ہوتا تو اس کا کوڑ اس کے بدن سے دور ہو جاتا، کیونکہ ہمارے ملک میں خدا کا نبی ہے، وہ نبوت کرتا ہے، وہ دعا کرتا ہے تو بیمار شفا پا جاتے ہیں، وہ دعا کرتا ہے لنگڑے چلنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ دعا کرتا ہے اور کوڑی جو ہیں وہ پاک صاف ہو جاتے ہیں۔ جب یہ نعمان تک بات پہنچی تو اس نے کہا کہ میں اس ملک میں ضرور جاؤں گا اور اپنے کوڑ کا جا کر علاج کرواؤں گا، دعا کرواؤں گا۔ لکھا ہے کہ بادشاہ نے خط لکھا، بڑی لمبی سٹوری ہے۔ لکھا ہے کہ نعمان اس ملک کے اندر الیشا کے پاس آیا اور الیشا اپنے کمرے کے اندر بیٹھا ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ رتھ لے کر باہر آیا اور اجازی سے کہا کہ الیشا سے جا کر کہے کہ نعمان آیا ہے۔ اجازی اس کا شاگرد جو تھا، اس نے جا کر اپنے استاد الیشا نبی سے کہا کہ استاد جی باہر نعمان آیا ہے، نعمان کوڑی آیا ہے۔ اس نے کہا نعمان سے جا کے کہہ دو کہ یردن کے اندر جا کر 7 گوتے لے تو اس کا کوڑ جاتا رہے گا۔ اب نعمان بڑا غصے میں آ گیا، یہ کیسا شخص ہے، میں اتنی دور سے سفر کر کے آیا ہوں، میں اس کے لیے مال و متاع لے کر آیا ہوں، میں اس کے لیے سونا چاندی لے کر آیا ہوں، میں اس کے لیے قیمتی کپڑے لے کر آیا ہوں، اور اس شخص نے باہر آنا پسند نہیں کیا، اندر سے مجھے کہہ دیا ہے کہ جا دریائے یردن میں جا کر 7 گوتے لے لے اور تیرا کوڑ جو ہے وہ چلا جائے گا۔ اگر دریا میں نہانا تھا تو ہمارے ملک میں تو اس سے بھی بڑے بڑے دریا بہتے ہیں۔ دریائے فرفر جو ہے وہ دریائے یردن سے بہت بڑا ہے، میں اس میں نہا کر کیوں نہ اپنے آپ کو پاک کر لیتا۔ لکھا ہے کہ وہ غصے میں لال پیلا ہو کر واپس روانہ ہو گیا۔ اس کے سپاہی کہنے لگے اے مالک دیکھ، نبی اگر تجھے کچھ اور کہنے کے لیے بھی کہتا تو تو وہ بھی تو کرتا، تو ایسا کر کہ جو کچھ نبی نے کہا ہے اسے اس کا حکم تو مان، اس کی بات کو پورا تو کر، دیکھ خدا اپنا جلال ظاہر کرے گا۔ لکھا ہے کہ وہ اس کی بات کو مان کر دریائے یردن میں چلے گئے۔ پہلا گوتا لیا، کوئی فرق نہیں پڑا، دوسرا لیا، کوئی فرق نہیں پڑا، تیسرا لیا، اسی طرح جب اس نے چھٹا گوتا لیا تو کلام کہتا ہے کہ اس کے بدن میں کوڑ ویسے کا ویسا ہی تھا، اور جیسے ہی اس نے 7واں گوتا لیا تو کلام کہتا ہے کہ نعمان کوڑی کا بدن ایک بچے کی مانند ہو گیا۔ ہاللیلویا! حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت سونا چاندی لے کر آیا ہے۔ کلام کہتا ہے، اگر آپ سلاطین کا کتاب کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نعمان کوڑی الیشا کے لیے کتنے بڑے تحفے تحائف لے کر آیا، روپیہ پیسہ لے کر آیا۔ لیکن کلام کہتا ہے حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے۔ آج میرے اور آپ کے لیے خدا کا کلام ہے، اسی لیے کلام کہتا ہے حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے۔